لو بھائی پیاری بابی، آپ کا روم سوری ہمیں پتہ نہیں تھا کہ اچانک سے بھائی کی شادی ہو جائے گی، نہیں تو میں روم کو ڈیکوریٹ ضرور کرتی۔ وہ بھی اپنے ہاتھوں سے سارا خوشی سے چہکتے عاشی کو شہریار کے روم میں داخل ہونے کی اجازت دے گی۔ عاشی نے پلکوں کے بال اٹھاتے غور سے روم کو دیکھا تھا۔ روم شہریار کی طرح بہت ہی سادہ بے رنگ سا عاشی کو نظر آیا تھا۔ پھر کیا ہوگا اگر روم نہیں سجا سکے؟ دلہن تو پوری روپ کے ساتھ تیار ہے نا؟ نیمی امنا کے ساتھ آیت کے پیچھے ہی داخل ہوتی سیدھی شرارت سے بولی، ویسے جانتی ہو ناشی، آج کی رات تمہاری زندگی میں کتنی خوبصورت احساس بڑھنے والی ہے۔ آمنہ چہرے پر شرارت لیے عاشی کو تنگ کرنے کے لیے فوراً سے آگے ہوئی تھی۔ ویسے میرے خیال سے آج کی اسپیشل رات کے بارے میں آئے سے پوچھنا چاہیے۔ آخر وہ شادی شدہ ہے۔ نیمی حیا کو بھی آتے دیکھ سارا کو ایک آنکھ دباتے آیت کی ہنسی کو جیسے بریک لگا گئی۔ پال میں اپنا ہم سفر یاد آیا تھا، وہ ستمگر جس نے شاید انجانے میں اس کو تکلیف دی تھی۔ خود کی پہلی رات یاد آئی تھی، کیسے وہ پول میں گری تھی، کیسے بہا نے اس کو تھاما تھا۔ یہ یادیں جیسے آیت کا دل دھڑکا گئی۔ چھوڑو یہ باتیں، چلو یہاں سے بائی کو اندر بھیجتے ہیں۔ سارا ان لوگوں کی باتوں کو اگنور کرتے تیزی سے بولتے آیت کو جیسے اس کی جادو سے نکال گئی۔ آجی جس کو لگا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہو، دھیرے سے لہنگا اٹھاتے صوفے پر بیٹھی۔ وہ یقین کرنا چاہتی تھی کہ شہریار وہ شخص جس سے اس کو اتنی محبت ہے وہ اس کا ہمسفر بننے محرم بن گیا ہے۔ آجی جو اپنی سوچوں میں گم سی یقین کرنے کی کوشش میں لگی تھی، اچانک سے شہریار کے کھانسنے اپنے آنے کا بتاتے اس کو پورتہ اپنی طرف متوجہ کر گیا۔ وہ چند آرام سے بیٹھی سوچوں میں گم ہوئی تھی، ایک دم سے اٹھتے کھڑی ہوئی۔ شہریار اس کے تیزی دیکھ دھیرے سے چلتے اس کے مقابل آیا تھا۔ ماما کافی ناراض ہے مجھ سے، ان کی باتوں کو سیریس مت لینا، وہ تم سے خوش ہو جائیں گی۔ شہریار جو مشکل سے اپنے الفاظ ادا کر پا رہا تھا، اس کی نروس ہوتی حالت کو بھی اچھے سے دیکھ گیا تھا۔ وہ خود کو نارمل کرتے تیزی سے واش روم میں گھسا۔ عاشی نے جیسے اس کے جاتے ہی سکون کا سانس بڑھا تھا۔ چل اب بتا، جلدی سے شروع ہو جائے۔ سب لوگ جیسے ہی شہریار کے گھر سے اپنا قافلہ اٹھاتے آیت کے گھر پر ڈیرے جمائے، احسن نے حسن کو پانی ایک ہی سانس میں ختم کرتے دیکھ تیزی سے پوچھا، بس میرا کمال دیکھو۔ حسن کو اچانک سے یاد آیا تھا جب اس نے شہریار کو ڈرایا۔ ویسے بتاؤ تو صحیح، علیایان لوگوں نے اصرار کیا تو حسن اپنی جگہ سے اٹھے ان لوگوں کے ساتھ چپکتے بیٹھا آیت نے آئی برو اچکائے دیکھا۔ میں نے بھرپور ایکٹنگ کرتے صرف اتنا کہا کہ بیچاری عاشی کو میں ایسے دیکھ نہیں سکتا، میں نکاح کروں گا عاشی سے۔ کیا؟ سب کی زبان سے تیزی سے پھسلا۔ بس اتنا کہا اور شہریار کو لگا تھا جیسے اس کو بس سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ حسن مسکراہٹ سے بڑے انداز میں بولا، ہاں ہاں ہاں۔ تبھی سب کی حیرانگی سے ایک ساتھ کئی کہہ کے گونجے، ایک ماہ بعد ماشاءاللہ سے اللہ نے چاند جیسا بیٹھا دیا ہے۔ حمیدہ بیگم بچے کی نظر اتارتے ایمان کی گود میں واپس سے ڈال گئی۔ حماد، ویسے مجھے لگتا ہے بیبی تم پہ کم ایمان پہ زیادہ گیا ہے۔ نور برہان کی بہن حماد کو ہلکے سے مسکراتے اپنے بیٹے کو دیکھتے دیکھ شرارت سے بولی، بالکل ٹھیک کہا آپ نے نور آپی، آیت نے بھی ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ تم سب لڑکیوں کا یہی مسئلہ ہوتا ہے، جیسے ہی بچہ دنیا میں آیا سب سے پہلے یہی اعلان کرنا ہے بچہ ماں پڑ گیا ہے، جیسے باپ کا تو کوئی روپ رنگ اس پر آ ہی نہیں سکتا۔ عادیان نور کا شوہر جو حماد کے ساتھ دوسری طرف بیٹھا ہوا تھا اپنی بیوی کو اور آیت کو جواب دیتے ان کی ہنسی کو غائب کر گیا۔ ایمان کے جیسے ہی ڈلیوری ہوئی، اکرام اور شبانہ ایمان کو اپنی بیٹی کی حیثیت سے ہسپتال سے سیدھے اپنے ہان ہاؤس لے آئے تھے۔ ایمان تقریباً ایک ہفتے تک ہسپتال میں رہی تھی، اس لیے ابھی اسما، حمیدہ بیگم لوگ سب آیت کے گھر میں ایمان کو ملنے آئے ہوئے تھے، جبکہ باقی ان کا پورا گروپ لاہور سے سیدھا ساہیوال آتے سیدھے ہسپتال پہنچے تھے۔ ان لوگوں نے کل لاہور واپس جانا تھا، چونکہ ایک ہفتے سے اوپر ہو گیا تھا ان سب کو لاہور سے آئے ہوئے۔ وہ سب اپنی ہی باتوں میں لگے، کبھی عادیان کی باتیں سنتے تو کبھی نور کی نوک جھونک دیکھ انجوائے کرتے۔ بڑی امی آپ کو کیا لگتا ہے ہم نے جھوٹ کہا ہے؟ نور اپنے شوہر کو دیکھی سی نگاہ میں گھورتے بڑی امی کو مخاطب کر گئی، بیٹا بچہ ماں باپ دونوں پر ہی جاتا ہے، آخر یہ دونوں کا عکس بنے اس دنیا میں آتا ہے، دیکھا پھر؟ عادیان بڑی امی کا جواب سن تیزی سے آیت اور نور کا چہرہ دیکھ گیا جو اس کے ایسے مسکرانے پر تقریباً اتر چکا تھا۔ سچ مجھے یاد ہے عادیان آیت کو بیبی کے ساتھ لگے دیکھ عماد کی طرف متوجہ ہوا تھا، ویسے بہان نے بالکل بھی اچھا نہیں کیا، ہسپتال سے مل کر تجھے آرام سے واپس چلا گیا، ایسے کیوں کیا تیرے جگری دوست نے؟ یہ کوئی بات ہوئی؟ بندہ آیا تھا ہم سب کا دیدار بھی کر جاتا۔
عادیان نے بولتے ماد کو ساتھ ہی حمیدہ بیگم لوگوں کی طرف دیکھا، جبکہ اچانک سے برہان کا نام سن آیت کا مسکراتا چہرہ بجھا۔ ایمان نے غور سے آیت کو دیکھا تھا، جس کا چہرہ جانے کیا کچھ آیا کرنے کو نظر آیا تھا۔ عادیان بھائی اس کو کام تھا، وہ اچانک سے رات کے پہرایا تھا۔ ہسپتال میں اور بچے کو دیکھتے مبارکباد دیتے ساتھ میں چاچو ہونے کی گونج دہراتے واپس چلا گیا۔ میں نے کہا بھی تھا کہ تو ابھی آئے اتنی جلدی کیا پڑھے، لیکن وہ کہتا ہے وہ کسی کام کے سلسلے سے جہاں آیا تھا، اس کو اچانک سے خبر ملی تو وہ باغا چلا کہ کہیں مجھے برا نہ لگ جائے۔ امان نے تفصیل سے سب کو آگاہ کیا۔ حضرت اتنا بھی کام میں مصروف کیوں ہونا؟ اسما بیگم اماد کی بات سن تھوڑے غصے سے بولی، کیونکہ وہ اور حمیدہ بیگم لوگ برہان کی اس حرکت سے کافی ناراض ہوئی تھی، اور وہ ناراضگی ابھی تک قائم تھی۔ آنٹی فکر نہیں کرے، اگلے 2 ماہ تک وہ کام سے فارغ ہو جائے گا، پھر انشاءاللہ وہ یہی آنے والا ہے۔ آخر برہان کی جان جگر تو یہاں ہے، ویسے بھی آیت کے بنا جانے وہ کیسے رہ رہا ہے۔ میں تو یہ سوچ کر ہی حیران اور پریشان ہو جاتا ہوں۔ امان نے سب کو خفا ہونے سے جیسے بچانے کی ایک چھوٹی سی کوشش کی تھی۔ ویسے اماد پارٹی کب رکھ رہے ہو؟ بچے کا نام کیا سوچا ہے؟ اور کب ہمیں بتانا ہے؟ ایان ماحول گرم ہوتے دیکھ موضوع دوسری طرف موڑ گیا۔ 2 ماہ بعد انشاءاللہ شاندار پارٹی دوں گا، اور میں چاہتا ہوں برہان بچے کا نام خود رکھے۔ امان نے صاف صاف بتایا تھا۔ اچھا تو ایسے بولو نا، اپنے دوست کا انتظار کیا جانے والا ہے، وہ آئے گا تو ہی تم پارٹی اور بچے کا نام رکھو گے۔ عادیان اچھے سے اماد کی بات سمجھا تھا۔ ویسے ماشاءاللہ سے اس بار برہان نے اپنا دل کافی بڑا کیا ہے، جو اپنی بیوی کو جہاں ہمارے لیے چھوڑ کے آیت تو ہمارے ساتھ اب لاہور کب جائے گی؟ ابھی عادیان نے اپنی بات ختم کی تھی کہ اثر تیزی سے بولتے آیت کو پوچھ گیا، ابھی تو فی الحال میں کہیں بھی نہیں جانے والی، مہمان کے پاس یہاں میرا رہنا ضروری ہے۔ انشاءاللہ اگلے مہینے چکر ضرور یونی کا لگانے آؤں گی، خور کے پاس سہن کا ارادہ ہے۔ آیت نے بہت آرام سے اسد کو بتاتے اپنے سبھی دوستوں کو اپنا پروگرام بتایا۔ 1 ماہ بعد لاہور یار، یہ حسن تو پریشان ہو ہی نہیں رہا ہے، فائدہ کیا ہوا اتنا کچھ کرنے کا؟ علی حسن کا میسیج دیکھتے ہوئے سے زرد کے ساتھ بیٹھا، جبکہ فون غصے سے اسمارٹ کی طرف پھینکا جو تیزی سے کیچ کر گیا تھا۔ میری خیال سے تم لوگوں کو اس کو نہیں بلکہ اس کی گرل فرینڈ کو تانگ کرنا چاہیے تھا، پھر دیکھنا تھا کیسے یہ تم لوگوں کی مٹھی میں آتا ہے۔ اعظم جو اسمارٹ کے ساتھ براجمان تھا، اسمارٹ کو پھر سے حسن کو میسیج کرتے دیکھ زر لوگوں کو گویا ہوا میرے خیال سے ابھی یہی کرنا چاہیے۔ علی نے فوراً سے حامی بڑی تھی، جبکہ اگلے ہی پال اسمارٹ سے فون کھینچتے اس کو گوڑی سے نوازا، جو بھی کرو دھیان سے کرو، نمی ڈر بھی سکتی ہے، اور ڈر میں وہ کچھ ایسا نہ کرتے جو اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ زر علی کو اپنے سیل سے گروپ سے نمی کا نمبر نکال دوسرے فون پر ٹائپ کرتے دیکھ سنجیدگی سے بولا،